جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہمارے ملک میں جو اس وقت سیاسی حالات ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن ہمارے اندرونی معاملات کی وجہ سے ہمارے جو خارجہ امور ہیں اس پہ بہرحال ہماری توجہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ افغانستان کا مسئلہ کچھ اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف طالبان اس وقت خواتین کے معاملے میں اور انکلوسیو گورنمنٹ کے معاملے میں کوئی دلچسپی بھی شاید اب نہیں رکھتے کجا کہ وہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں، وہاں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ہے، جس کو ندرن جو کے زمانے میں الائنس ہوا کرتا تھا، جو پچھلی حکومت میں کچھ لوگ تھے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ انہوں نے اپنی کارروائیاں کچھ تیز کر دی ہیں پنشیر ویلی میں، خاص طور پہ جو احمد شاہ مسعود کا کس زمانے میں گڑھ تھا، اور آج کل ان کے بھائی اور ان کے بیٹے احمد مسعود وہ اب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ اس فرنٹ کو خاص طور پہ تاجکستان اور بھارت کی حمایت حاصل ہے، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ بھارت ان کو پیسہ بھی دے رہا ہے، ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہوگا، اور کافی حد تک ان کو اکٹھا بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی تاکہ طالبان کی حکومت کو کمزور کیا جائے، جو اس وقت شاید بہت عرصے کے بعد 79 کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جب پورا افغانستان طالبان کی کے کنٹرول میں ہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ کم از کم جو نارتھ کا علاقہ اور خاص طور پر پنشیر ویلی جو ہے اس پہ طالبان سے کنٹرول حاصل کیا جائے اور وہاں پہ اپنی حکومت بنائی جائے۔ تو معاملہ گھمبیر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان بھی جو رابطے ہونے چاہیے وہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ ہمارے جو لوگ انچارج ہیں افغانستان کی پالیسی کے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیلیور کر پائے ہیں اس معاملے میں، اور ٹی ٹی پی سے لے کر اور بھی جو معاملات ہیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی تک سارا جو سفر ہے اب ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے، اور ہمیں ایک اچھا موقع ملا تھا 15 اگست 2021 کے بعد، لیکن ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ گو کہ 19 نومبر کو ہم نے یہاں پاکستان میں OIC کا اجلاس بھی، اس کی میزبانی بھی کی تھی، سعودی عرب کا انیشیٹو تھا، لیکن میزبانی ہم نے کی کیونکہ ہم افغانستان کا ایک اہم ہمسایہ ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے 1 ارب ریال کی جو ڈونیشن کے بعد وہ بھی مومنٹم ٹوٹ گیا، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو اب جاری ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ناکافی ہے، اور ملینز کے حساب سے لوگ جو ہیں اس وقت قحط سالی کا بھی شکار ہیں، اور فوڈ سیکیورٹی کے بہت بڑے ایشوز ہیں۔ تو اور پاکستان کے اپنے جو اقتصادی ہماری صورتحال ہے، ہم یہ نہیں توقع رکھ سکتے کہ ہماری حکومت کو بہت زیادہ اس معاملے میں افغانستان کے لوگوں کی کوئی ہیلپ کر پائے گی۔ تو ایک بڑی مشکل سی سچویشن ہے، اور چونکہ پاکستان میں بھی حکومت بھی تبدیل ہوئی ہے، انیشیٹو کوئی نہیں ہے، وہی اسٹیٹمنٹس ہی ہیں، تو اب تو ہم افغانستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس بھی نہیں دیکھتے۔ تو ایک کم سپرسی کا عالم ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے، اور میں تو یہی سوال بار بار کرتا بھی رہا ہوں کہ ہماری کوئی پالیسی بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں فوری طور پہ ہنگامی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہنگامی اقدامات لینے چاہیے، اور ایک بھرپور طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ہیں اس وقت ہماری توجہ یقینی اعتبار سے اندرونی مسائل پہ ہے، خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، تو اس سے یہ نہیں یہ بھی اس کا براہ راست اثر تو ہوتا ہے جو ہمارے خارجہ امور ہیں، لیکن افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ اور بلاول صاحب اب امریکہ جا رہے ہیں، گو کہ ہم نے تو یہی ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ شاید کسی اور کو چلے جانا چاہیے، لیکن اگر بلاول صاحب نے فیصلہ کر ہی لیا ہے جانے کا، تو جہاں پاکستان کی صورتحال سے زیادہ ان کو افغانستان کی صورتحال ڈسکس کرنا ہوگی، اور افغانستان پہ امریکہ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے اس میں 2-3 باتیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ
جو انہوں نے افغانستان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں ان کو انفریز کیا جائے فوری طور پہ، اور پھر طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے اس وقت اور طالبان کے ساتھ اگر آپ انگیج ہوں گے تبھی آپ ان سے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ طالبان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر نہ خواتین کے بارے میں کچھ معاملات آگے بڑھیں گے ان کے حقوق کے بارے میں، اور نہ ہی انکلوسیو گورنمنٹ کا جو خواب ہے وہ آپ کا پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان ایک نظریاتی موومنٹ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی جو نظریاتی اساس ہے اس کو بالکل پس پش رکھ کر آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائزز کریں گے تو یہ ہم ہوا میں محل بنانے کے مترادف ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی آپ کی اور کیوں طالبان افغانستان ہمارے لیے اس قدر اہم ہے کہ وہاں اگر صورتحال دوبارہ خراب ہوئی یا طالبان کے ہاتھ سے کچھ علاقے نکل گئے، ان کا کنٹرول نہ رہا، تو پھر آبویسلی دہشت گردی دوبارہ اس کو بھی موقع ملے گا، چاہے وہ لوکل ہوں، ٹی ٹی پی ہو یا بلوچستان لبریشن آرمی ہو یا پھر داعش ہو، القاعدہ ہو۔ تو یہ تمام وہ خطرات ہیں جو ڈگمگا رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر، اور ہم پاکستان میں لگتا کچھ یوں ہے کہ بالکل یا تو ہمارا کچھ بے خبر ہیں یا ہمیں وہ استطاعت اور طاقت نہیں رہی کہ ہم ان معاملات کو کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ تو میں تو شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پہ چین کا دورہ کریں۔ چین کا دورہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ بلاول صاحب بحیثیت وزیر خارجہ امریکہ جا رہے ہیں، انہیں جانے دیجیے، لیکن چین جو ہے ہمارا ایک بڑا اہم ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا بلاول صاحب کے جو جا رہے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب سے اپروول لے کر جا رہے ہیں، ان کی مرضی شامل ہے، یا انہوں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جب کوalition گورنمنٹ ہے اور بلاول خود کو چونکہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں تو وہ لگتا کچھ ہی ہے کہ فیصلے شاید خود ہی کر رہے ہیں، اور مجھے اس بات پہ شبہ ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ سمری پرائم منسٹر کو بھجوائی ہوگی اور ان سے اپروول لی ہوگی، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی وزیر خارجہ باہر جاتے ہیں یا کوئی بھی منسٹر فار دیٹ میٹر باہر جاتا ہے کسی دورے پہ، تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے اس سے اپروول لے، اس کی اپروول لے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں کوئی اپروول ہوئی ہے، کوئی کنسلٹیشنز بھی ایون ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک دورہ ہو رہا ہے اور اس میں اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ انگیجمنٹ اچھی چیز ہوتی ہے، میں انگیجمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن انگیجمنٹ جو ہے اس کے کچھ کنکریٹ نتائج نکلنے چاہیے۔ یہ صرف جو ہے وزیر خارجہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو میں جہاں ہماری اکنامک سچویشن FATF کے معاملات ہیں وہ زیر غور آنے چاہیے، اور FATF کا جون میں پاکستان کو کریڈٹ لسٹ سے نکال دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے تقریباً تمام شرائط پوری کر لی ہیں، اور پھر افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہمیں بھارت اپنے US کو انگیج کرنا ہے اور کسی طور کوئی نتیجہ نکالنا ہے، یا اگر صورتحال اسی طرح انڈیفینیٹلی رہی تو مزید ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پہ غور کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بھارت اپنی مزید چالیں چلے افغانستان میں، افغانستان کو پھر ایک سول وار کی طرف لے کر جائے، ہمیں انیشیٹو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اور دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہیں، چین ہے، روس ہے، ان سب کے ساتھ خاص طور پہ چین کے ساتھ ہمیں بہت جلد انٹریکشن کرنا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو فوری طور پہ چین کا دورہ کرنا چاہیے، اور یہ جو اس قسم کے مسائل ہیں، ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، FATF کے ایشوز ہیں، افغانستان ہے، بھارت ہے، اور بہت سے ایشوز ہیں جس پہ ڈسکشن ہے، CPEC ہے فار دیٹ میٹر، تو ضروری ہے کہ ان تمام انیشیٹوز کو سامنے رکھ کر اور ان مسائل کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی پالیسی اور اپنی ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کرنا ہے۔ دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔